الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، کرم، امتنان و تشکر رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں ہم پر نچھاور ہوتی رہی، اور اب یہ مہینہ اختتام پذیر ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و اعانت ہی رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن جیسے زمانے کے اندر، مصیبت والے زمانے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر محض رحم فرما کر، کرم فرما کر پورے کے پورے روزے رکھنے میں ہم سب کی مدد فرمائی۔ بہرحال اب اختتام پذیر چکے ہے یہ مہینہ، برکت والا مہینہ، تو اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے لیے جو انعام کے طور پر جو چیز کہہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عید، کہ ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے، اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے عید کا تہوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب عید کی نماز جو ہے اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے لیے یہ عید کی نماز نہیں تھی۔ یہ سن ہجری 2 کے اندر مشروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سن ہجری 2 میں عید الفطر کی نماز ادا فرمائی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عید الفطر کی جو نماز ہے اس کا حکم کیا ہے۔ تو عید الفطر کی نماز کا حکم یہ ہے کہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ شہر کے تمام لوگ چھوڑے تب بھی حاکم وقت جو ہوگا وہ قتال نہیں کرے گا، اور یہ نماز جو ہے عید کی نماز یہ جماعت کے ساتھ میں پڑھنا سنت ہے، اور بلا ضرورت ایک سے زائد جمع کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ عید کی نماز جا کر عیدگاہ میں ادا کرے، یا کہ عیدگاہ میں ادا نہیں کر سکتے جو جامع مسجد میں ادا کریں، یعنی کہ جہاں پر زیادہ لوگ ہو وہاں پر جمع، اور یہ جماعت کی نماز عید کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عید کے دن اور رات کے اندر کیا فضیلت ہے۔ عید کے دن ہمیں کیا کرنا پڑے گا، عید کے رات میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں عیدیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، کہ ان دونوں عیدوں میں سورج غروب ہونے سے لے کر، مطلب چاند رات سے لے کر امام کے عید کی تکبیر تحریمہ باندھنے تک تکبیرات کہنا یہ سنت ہے۔ جو عامتاً آپ نے دیکھی کہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہے، چاند رات ہو گئی اس کے بعد تکبیرات پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو دارقطنی نے بیان فرمایا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کی رات میں، دونوں عیدین، عید کی رات میں اگر عبادت میں کرے گا، مطلب جو شخص عیدین کی رات میں اس کا دل زندہ رہا، بیدار رہا، مطلب عبادت میں لگا رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اس دن نہیں مرے گا جب سارے قلوب مر جائیں گے، مطلب آخرت کے دن میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عیدین کے رات میں ہمیں کیا کرے، عبادت کرے۔ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مختصر سی بات ہے، میں بتاتے چلوں کہ 5 راتوں کے اندر کیا ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک ہے جمعے کی رات، دوسرا ہے عید الفطر کی رات، تیسرا ہے عید الاضحیٰ کی رات، چوتھا ہے رجب کی پہلی رات، اور 5واں ہے نصف شعبان، جس کو 15 شعبان کہا جاتا ہے۔ اس رات میں جو بھی دعائیں کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول فرما دیتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، عید کے دن، یہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے جو واجب ہے۔ یہ صدقہ فطر جو واجب ہے وہ کیسے واجب ہوگا، کس پہ واجب ہوگا، کس کو دیا جائے گا، کب دیا جائے گا، کس حالت میں دیا جائے گا، مستقل اس کے بعد والی جو ہماری ویڈیو آ رہی ہے وہ اس بابت بڑی تفصیل کے ساتھ میں آ رہی ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بعد والی جو ویڈیو ہے اس کو بھی آپ دیکھنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں صحیح معلومات سے رہبری حاصل ہو جائے۔
تو عید کے لیے جانے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہوگا، خوشبو لگانا ہوگا، یا ہے کہ اسی طرح بالوں کو زائل کرنا، بالوں کو کم کرنا، یہ ہے، ناخن تراشنا ہوگے، اچھے کپڑے پہننے ہوگے، اور سفید کپڑے پہننا یہ افضل بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح چل کر جانا یہ بھی افضل بتلایا گیا ہے، اور جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ چیز کھانا، طاق عدد میں اگر کھایا جائے اور کھجور کھائی جائے تو بہتر ہے۔ یہ عید الفطر کے بارے میں کہا ہے، اور عید الاضحیٰ کے بارے میں کہا ہے کہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھائے، عید کی نماز ادا کرے، جب واپس لوٹیں گے تو جو قربانی کی جائے گی اس کے گوشت سے دن کی ابتدا کھانے کی کرے، یہ کہا گیا۔ اب اس نماز کا حکم کیا ہے؟ میں تھوڑی اس میں تفصیل سے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو احکامات ہے، جو آداب ہے اور جو معلومات ہوتی ہے، وہ انسان سال بھر میں اس کو دیکھتا نہیں ہوتا ہے، صرف رمضان کا جب عید کا موقع آئے گا تب اس طرح کی ویڈیوز اور مسائل علماء سے پوچھے گا، اس کے علاوہ تو نہیں پوچھے گا۔ تو ایک دو باتیں جو خاص ہمارے ذہن میں بیٹھنی چاہیے، اس کے لیے بتاتے چلوں کہ اذان و اقامت اس نماز کے اندر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس نماز کے اندر، عیدین کی نماز کے اندر، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، جیسے عامتاً یہ عام مشہور بات ہے جو ہم سب کو پتہ ہے۔ اب کیا ہے طریقہ، کیا ہے نماز کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ نماز سنت موقدہ ہے، لہذا سنت کی نیت کرے۔ اب یہ کہ سنت کی نیت کرنے کے بعد جب تکبیر تحریمہ کہیں گے، سب سے پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعا استفتاح پڑھے، اس کو بعض لوگ ثنا کہتے ہیں، بعض لوگ توجیہ کہتے ہیں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، جو بھی ہے اس کو پڑھ لے۔ وہ پڑھنے کے بعد میں ایکسٹرا زائد 7 تکبیرات کہنی ہے، سمجھ لیجئے۔ پہلی تکبیر جو ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد توجیہ پڑھنی ہے، دعا استفتاح پڑھنی ہے، جو بھی ہے ثنا پڑھنی ہے، پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 7 ایکسٹرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الگ الگ 7 کیا کرنے ہمیں؟ تکبیرات کہنے کی ہے۔ ہر تکبیر کے بیچ میں، مطلب 2 تکبیر کے درمیان میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، وہ پڑھ سکتے ہیں ہم، یا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ ہو گئی، دعا افتتاح پڑھ لیا، 7 تکبیرات کہی، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، ہر 2 تکبیر کے درمیان میں جو ہے ذکر کرنے کے لیے کہا، ذکر کیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورہ قاف کو پڑھ لیا جائے، یا ہے کہ سورہ، دوسری روایت کے اندر ہے سورہ اعلیٰ کو پڑھ لیا جائے، سبح اسم ربک الاعلیٰ جو ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ وہ پڑھنے کے بعد نارمل جیسا عامتاً جیسا رکوع کیا جاتا ہے، رکوع کرے، رکوع سے اٹھے، سجدہ کرے، پھر 2 سجدے ہونے کے بعد تکبیر کہہ کر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے، اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے ہم، اٹھنے کے بعد میں وہ تکبیر ختم ہونے کے بعد میں زائد 5 تکبیرات کہی جائے گی۔ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات تھی، دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات ہوگی، اور ہر تکبیر کے بیچ میں، مطلب 2 تکبیرات کے بیچ میں وہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ 5 تکبیرات ایکسٹرا زائد ہو جانے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری عید کی رکعت کے اندر یا تو سورہ قمر پڑھ لی جائے یا سورہ غاشیہ پڑھ لی جائے۔ سورہ غاشیہ عامتاً جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ وغیرہ وغیرہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، انہوں نے اس طرح نقل کیا ہے۔ یہ نماز جو عامتاً پڑھی جاتی اس طرح نماز، جو عید کا طریقہ ہم نے بتلا دے دیا۔ اب اس کے اندر جو خطبے ہوتے، تو خطبہ، عید کا خطبہ یہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ عید کا خطبہ کب ہوتا ہے؟ عید کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے اور بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے، اور جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں اس کے اندر۔ اسی طرح ایک دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، نہیں بھی پڑھا جائے گا تب بھی چل جائے گا، لیکن جمعے کا جو خطبہ ہے وہ پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ خطبے کے بارے میں ابن عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ خطبے سے پہلے نماز عید ادا کرتے، خطبے سے پہلے نماز عید ادا کرتے، مطلب نماز پڑھ لی عید کی، اس کے بعد خطبہ ہے، یہ تو ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے۔
اب اس زمانہ چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، تو بہرحال بہت سارے مسائل جہاں پہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر کس طرح نماز پڑھی جائے۔ تو ہم سوچیں اور سمجھیں اس بات کی طرف، دھیان سے سمجھیے گا اس بات کو، کہ عید کی نماز سارے علاقے والوں کا ایک جگہ جماعت کے ساتھ مل کر پڑھنا مسنون ہے۔ جیسے عامتاً اس سے پہلے بھی ہم پچھلے رمضان میں بھی پڑھتے رہے، اس سے پہلے بھی پڑھتے رہے، کبھی تو لاک ڈاؤن کا اس طرح کا زمانہ آیا نہیں تھا، لیکن جس طرح اس سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے اسی طرح پڑھنا، جماعت کے ساتھ میں پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پابندی ہے حکومت کی، تو گھر میں اگر 4-5 لوگ مل کر ادا کرے، 4-5 لوگ مل کر ادا کرے، اور ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے 2 رکعت جس طرح پڑھنے کے لیے کہا ہوں، پہلے 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات، یہی نماز کا طریقہ جو اوپر بیان کیا گیا، اس طرح ادا کرے۔ اور کوئی بندہ 4-5 لوگوں کے اندر خطبہ دے سکتا ہے، مختصر سا خطبہ دے سکتا ہے، تو خطبہ ادا کرے۔ اگر کوئی خطبہ نہیں ادا کر رہا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، حتی الامکان اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح بندہ نہیں ہے خطبہ پڑھانے والا یا پڑھنے والا، تو صرف نماز جو عید کی ہوگی وہ جماعت کے ساتھ میں ہم ادا کریں گے۔ اب کوئی تنہا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو صرف 2 رکعت نماز ہے، اس کے لیے خطبہ نہیں۔ اکیلا اگر کوئی نماز پڑھا ہے، عید کی نماز پڑھا ہے اکیلا، تو اس کے لیے خطبہ تو ہے ہی نہیں، کس کو سنائے گا وہ خطبہ؟ تو اس کے لیے تو خطبہ نہیں، وہ صرف 2 رکعت نماز کا جو طریقہ بتلا گیا اس طرح ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز سنت موقدہ ہے، جیسے کہ میں نے اوپر بھی کہا، یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، مقیم کے لیے، مسافر کے لیے، یہ ساروں کے لیے۔ لہٰذا یہ لاک ڈاؤن کے زمانے کا نماز کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا ہے، اور عید سے متعلق جو چند چیزیں تھیں وہ بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والی جو عید ہے ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، اور ہم سب کے حق میں خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کی اس بابرکت مہینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آپ جمیع حضرات سے درخواست ہے، التماس ہے، اس معنی کر کہ ہمارے اس چینل کو جو مولانا توصیف عبدالحمید کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضروری چیزیں ہم اس پر پوسٹ کرتے رہتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد والی جو ویڈیو آ رہی ہماری، وہ صدقہ فطر کے بارے میں آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کے بارے میں آ رہی ہے۔ ہمارے چینل پہ جانے کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی وہاں پر۔ روزہ اگر کسی کا چھوٹ رہا ہے، حاملہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، مریض ہے وہ روزہ رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ کے مسائل، اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہمارے چینل پہ آ چکی ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنے دوست و احباب کے اندر اس کو شیئر بھی کریں، اور ان سے بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔